جب بھی پاکستان میں کوئی اچھا ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہوتی ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم اس طرح کی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دشمن بھی بنے. حالیہ ایک پیچھے بھی مریم نواز نے کافی ایگریسو جو ہے وہ ایکشن لیا تھا, جو گٹر والا واقعہ جب گٹر والا واقعہ ہوا ہے تو مریم نواز نے اس کے اوپر جب ایکشن لیا ہے تو وہ بھی ہمارے پیٹ میں ایک درد پڑ گیا. دوسرا شخص جرنلسٹ بنا ہوا ہے, موبائل فون جس کے پاس ہے وہی جرنلسٹ ہے. آج کا دور جو آپ ایک باقاعدہ جو ہے نا رول اور قانون جس طرح بن رہے ہیں وہ بننے چاہیے. آپ نوجوان نسل کو پلیٹ فارمز دیں. سر سی ایم جو پنجاب ہے مریم نواز, ان کے کام کو اور ان کی کارکردگی کو آپ ابھی تک کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہونا ہماری انٹیلیجنس سیکیورٹی اداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے؟ ہمارا جو سب سے پہلا جو ہم جملہ بولتے ہیں یا عموماً جو ہر بندہ استعمال کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو, کہ جس سیکورٹی اداروں کا جو ہے وہ یہ لیبس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہورانی اندلیب. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی حساس معاملے کے اوپر جو ابھی پیش آیا ہے. اسلام آباد جو کہ ہمارا دارالحکومت ہے, اس کے اندر ایک بہت ہی دہشت گردانہ واقعہ جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ گوا بیٹھے اور بہت سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں. اس سلسلے میں آج ہمیں پوڈ کاسٹ میں جوائن کیا ہے سینئر کرائم رپورٹر ہیں ہمارے ساتھ سید آصف شاہ صاحب. ان سے جانیں گے کہ اس طرح کے واقعات ہونا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیوں کر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ دارالحکومت اسلام آباد میں پیش آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہونا ہماری انٹیلیجنس سیکیورٹی اداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ہمارا جو سب سے پہلا جو ہم جملہ بولتے ہیں یا عموماً جو ہر بندہ استعمال کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو, کہ جس سیکورٹی اداروں کا جو ہے وہ یہ لیبس ہے. میرے خیال سے جب سے پاکستان بنا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دشمن بھی بنے, اور وہ ایک لمبی تاریخ ہے کہ کس طرح ہم نے جو ہے آزادی حاصل کی ہے. یہ جو اسلام آباد کا واقعہ ہے واقعی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن دیکھیں نا, ایک طرف ایک پاکستان ہے اور دوسری طرف بہت مطلب امریکہ سے لے کے اسرائیل تک بشمول انڈیا 8 سے 9 ممالک ایسے ہیں جو فوکس کیے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اوپر. اور پھر ان کو جب بھی موقع ملتا ہے, اب ایک بندہ جو ہے 8 بندوں سے لڑ رہا ہے تو لام والا پھر اس ایک بندہ اس کا نقصان ہونا ہے. یہی حالات جو ہیں وہ ہمارے ملک ہیں. جو اسلام آباد والا واقعہ جس طرح آپ نے ذکر کیا بہت افسوسناک واقعہ ہے. اور پھر اب دیکھیں میرے خیال سے مسلک کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ ایک چیز کو ہوا دی جاتی ہے, لیکن کوئی بھی مسلمان جو ہے زیرو مسلمان جس کے اندر ایمان کی رتی شامل ہے, وہ کسی بھی عبادت گاہ کے اوپر کسی حوالے سے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کسی صورت بھی نہیں کر سکتا ہے. اور لام والا کل اس حوالے سے گورنمنٹ کا بھی آپ نے دیکھا ہے, وہ اس کے اوپر ان کا جو ہے وہ بیانیہ آ چکا ہے. اور اس پہ آپ دیکھیں گے جب تھوڑی سی تحقیقات ہوں گی اگلے چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ضرور اس میں جو ہے بیرونی ہاتھ ملوث ہیں. اب یہاں سے میں تھوڑی سی ایک چیز اور بھی کوٹ کرتا چلوں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ سیکورٹی ادارے, اب دیکھیں سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ بلوچستان سے لے کے کراچی سے لے کے خیبر تک ہر جگہ پہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک چیز نظر آتی ہے. اور ہمارے یہاں پہ مذاق بن چکی ہے جی کہ ہم جب بھی کہتے ہیں کہ ہم مشکل حالات میں, تو مشکل حالات میں ہم ہیں واقعی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. 8 دہائیاں گزر چکی ہیں ہمیں آزادی حاصل کیے ہوئے, لیکن ہمیں جو ہے نا ہم نے سکھ کا سانس نہیں لیا. لیکن سیکورٹی ادارے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. اگر آپ سر آپ نہیں دیکھتے کہ ایک طرف جب بھی پاکستان میں کوئی اچھا ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہوتی ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم اس طرح کی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے کہ مطلب ان میں کیا کوئی گٹھ جوڑ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں بڑے ٹائم بعد, جیسے کہ پسند کا میلہ. میری تو اپنی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس نوعیت کا دیکھا کہ اتنے پرسکون انداز میں اتنی باقاعدہ SOPs بنا کے ایک طرف وہ جاری و ساری تھا اور دوسری طرف دارالحکومت میں اس طرح کا واقعہ پیش آنا. بالکل ٹھیک کہا ہے نا آپ نے, اور یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں میری جو ذاتی رائے ہے, اس پہ کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کہ جب بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, گلی محلے میں دیکھیں, جب بھی کوئی کسی بندے کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے
تو وہ جب آپ کے یہاں پہ کوئی ہوگا تو وہ ضرور کوشش کریں گے کہ یہاں پہ اس گھر میں کوئی خرابی ہو، مطلب اپنی سی وہ کوشش کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس گھر میں جو ہے نا یہاں پہ خوشیاں ہیں. تو ہم نے بڑے عرصے بعد، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا جی کہ خوشیاں جو ہے اب دوبارہ سے لوٹ کے آ رہی ہیں. 2000 کے جو جب گزرا ہے تو وہ دہشت گردی کا ایک پیک تھا، ہم نے دیکھا جی، اور ہم حیران ہوتے تھے کہ روزانہ 5 7 10 جب تک دھماکے نہ ہوں نا، جس دن نہ ہو اس دن ایک خبر ہوتی تھی کہ جی دھماکہ نہیں ہوا ہے. تو اتنے عرصے کے بعد جو ہے اب جا کے حالات جو سیٹل ہوئے ہیں اور ملک جو ہے ایک ڈگر کے اوپر چل پڑا ہے. تو لامحالہ جو ہے وہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں اور اصلی دشمن ہے، اور میں سمجھتا ہوں جی جو ہمارا اصلی دشمن ہے نا انڈیا، وہ ہمیں ہر بات پہ ہر چیز پہ فوکس کیے رکھتا ہے. اب کرکٹ پہ دیکھیں سری لنکا پہ اٹیک ہوا ہے تو اس کے پیچھے تانے بانے جا کے ادھر جا کے ملے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ آپ دیکھ لیں ان کی جو میرے خیال میں 26 سے زائد ریاستیں، وہاں پہ آزادی کی تاریخیں شروع نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ جب میڈیا کے اوپر ذرا سی بات آتی ہے تو ہمارا تو میرے خیال سے اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہی یہی چیز ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم نیگیٹیولی پیش کر سکیں. میں آپ کو ایک جو ہے اس چیز کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کرتا چلوں. میرے ایک دوست ہیں اور ہم تھے متحدہ عرب امارات والی سائڈ پہ نا، تو وہاں پہ بڑا ایک مطلب ہمارے سامنے ایک انسیڈنس ہوا ہے جی، جہاز جو ہے وہ کریش ہوا ہے. تو اگلے دن ہم نے سارے انگلش عربی اخبار کھنگال ڈالے، کہیں پہ ہمیں خبر نظر نہیں آئی. جہاز کو 4 دن بعد جا کے وہ خبر لگی ہے، 2 کالم کی خبر لگی ہوئی تھی جی کہ فلاں جو جہاز ہے وہ کریش ہو گیا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام جو ہے اور آج کا سوشل میڈیا اس نے کافی یہ انتشار پھیلا دی ہے؟ بالکل انتشار پھیلایا، اور کچھ ہمارے یہاں پہ کچھ سیاسی پارٹیاں بھی ہیں جن کا تو میرے خیال میں موٹو بھی یہی ہے جی کہ جب ذرا سی بات ہو وہ اٹھا کے فل فور ڈالیں گے جی کہ یہ کام جو ہے وہ فلاں پارٹی کا، فلاں مطلب ہے جی یہ اس میں فیلئر جو ہے وہ فوج کا فیلئر ہے، اس میں جو ہے حکومت کا فیلئر ہے. اب دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب جس طرح کام کر رہی ہے موجودہ، میں مانتا ہوں، میں حالانکہ مجھے سارے لوگ جو ہے میرے پر ٹھپا لگاتے ہیں جی کہ میں جو ہے تحریک انصاف کا حامی ہوں، لیکن بحیثیت جرنلسٹ میری کوئی پارٹی نہیں ہے. میرے لیے ساری پارٹیاں جو ہیں پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والی ساری پارٹیاں سر آنکھوں پہ. اچھا، یہاں پہ آپ نے تحریک انصاف کی بات کی کہ آپ پہ ٹھپا لگایا جاتا ہے، تو یہ جو ایونٹ تھا جس طرح ہم ابھی بات کریں کہ لاہور میں ایک اچھا ایونٹ ہونا تھا، اس میں ہر پارٹی، کیا ہم تحریک انصاف کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں یا نون لیگ کی بات کریں، اور نون لیگ کا تو ویسے گھر ہے لاہور اور اس کو سجایا بھی ایسے کیا، بنایا بھی ایسے کیا، اور کچھ ابھی ہم دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہی تو اس جو واقعے کو ہے بہت سی چیزوں سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ترقی یا وہ چیز کسی پارٹی سے ہضم نہیں ہوئی، تو ہمارے بیرونی عناصر کے ساتھ ہمارے اندرونی عناصر کچھ گھڑ چوڑ کر رہے ہیں. آپ ایز این کرائم رپورٹر کیا دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. مطلب ہے یہ میرے خیال میں پہلے بھی آپ نے تھوڑا سا اسی سے ملتا جلتا کوشچن کیا تھا. دشمن کوئی بھی ہے، میں نے جس طرح آپ کو کہا نا کہ آپ کا اگر کسی گلی جہاں پہ آپ رہتی ہیں تو ساتھ والے پڑوسی کے ساتھ اگر آپ کی نہیں بنتی ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہو. ایک چیز جو ہے نا، دیکھیں سر، آپ بات کریں نا کہ دشمن کوئی بھی ہو، تو ہمیں اگر آپ گھر کی مثال دے رہے ہیں تو مجھے پتا ہوگا کہ میری خوشیاں کس سے برداشت نہیں ہوتی، تو میں پہلے سے نہیں چیک اینڈ بیلنس رکھوں گی، یا پھر وہ آ کے کوئی واقعہ کر جائے اس کے بعد میں کہوں کہ نہیں اب میں شدید الفاظ میں مزاحمت کرتی ہوں، یا اب مجھے سمجھ آئی ہے نیکسٹ ٹائم یہ چیزیں نہیں ہوں گی. مطلب ہمیں پریکاشنز پہلے سے ہی نہیں کر لینی چاہیے. دیکھیں ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، آپ کے سامنے. اب دیکھیں جب انڈیا نے کوشش کی ہے تو ان کا کیا شروع ہے، لیکن وہ سامنے سے آتے نہیں ہیں نا. بدقسمتی سے جو ہمارا دشمن ہے وہ مکار ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پیٹھ پیچھے سے وار کرے. جب پیٹھ پیچھے سے وار ہوتا ہے اس کے لیے پھر سنبھلنا، اس کے لیے جو آپ کی حکمت عملی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بالکل مختلف ہو جاتی ہے. اب جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم سامنے سے نہیں کر سکتے ہیں تو لامحالہ وہ ہمارے اس طرح کے ایونٹ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سر اس طرح کے ایونٹ کے بعد مطلب جو یہ واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مزاحمت بھی کرتے ہیں، اور وہاں پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا پسند کے ایونٹ کے لیے. اس دوران پھر سی ایم کا اعلان کرنا کہ تمام تر جو ہیں وہ جو چیزیں ہیں ارینجمنٹ ہیں یا جو میلہ ہونا تھا وہاں پہ اس کو منسوخ کرنا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ حالیہ ایک پیچھے بھی مریم نواز نے کافی ایگریسو جو ہے وہ ایکشن لیا تھا، جو گٹر والا واقعہ لاہور میں پیش آیا. بالکل. ہمارے یہاں پہ دیکھیں جب وہ پہلے میں اس کو ذرا کر لوں،
جب گٹر والا واقعہ ہوا ہے تو مریم نواز نے اس کے اوپر جب ایکشن لیا ہے تو وہ بھی ہمارے پیٹ میں اب ایک درد پڑ گیا جی. وہ جی دیکھیں جو سی ایم کا کام ہے وہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ اگر کسی نے بیوروکریسی کو ہاتھ ڈالا ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ بھی ہیں. اس سے پہلے ان کے والد رہے ہیں, ان کے شہباز شریف رہے ہیں, ان کا اپنا ایک طریقہ, لیکن بیوروکریسی ہماری جو اتنی بیلگام گھوڑے کی طرح وہ ہے کہ مطلب قابو میں نہیں آتی, جو چاہے وہ کر گزرتے ہیں. لیکن اس گٹر کے ڈکنے نے ان کو صحیح جو ہے نا مطلب اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا کیا. اس وقت بھی ہمارے یہاں پہ کچھ ٹولے کو جو ہے وہ پیٹ میں درد پڑا ہوا تھا جی کہ نہیں یہ جو سی ایم کا کام ہی نہیں ہے, واقعی سی ایم کا کام نہیں ہے. لیکن جب ایکشن لیا ہے, اب دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ وہ لاہور پہ انہوں نے اس کو کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں, 25 سال ہمیں لگے ہیں کہ بسنت نہیں ہونی چاہیے جی, بسنت نہیں ہونی چاہیے, یہ خونی کھیل ہے, اور 1 سال پہ ہم نے وہ 25 سال کے, یا تو ہمیں وہ محنت نہیں کرنی چاہیے تھی, یا پھر اگر یہ پنجاب میں ہوا ہے تو پھر سارے پنجاب میں ہونا چاہیے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے آگے کہ ہو سکتا ہے جی کہ مریم نواز کی یہ حکمت عملی ہو کہ اس سال ہم پنجاب میں کرتے ہیں, اگلے سال پورے پنجاب کو جو ہے نا مطلب آپ کی خواہش ہے کہ پنڈی کو بھی اور اسلام آباد میں بھی پسند منائی جائے. چلے سر یہاں پہ پوچھ لیتی ہوں, اگر آپ کو موقع ملے پسند منانے کا تو آپ منائیں گے؟ ہمارا جو دور تھا نا جی, دیکھیں میں جو ہے نا میں تھوڑا سا ٹریول کر چکا ہوں, تو ینگ جنریشن ہے, ان کا اپنا اسٹائل ہے. ہمارے دور میں جو پلاسٹک کی گڑیاں تھیں وہ ہم اڑا لیا کرتے تھے. آج کل کی ہاں یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ جا کے بندہ کرے, فیملی کے ساتھ جائے, فیملیز کے لیے الگ سے آپ کوئی جگہ رکھ لیں, اور جو عام پبلک کے لیے آپ الگ سے جگہ رکھ لیں. بہترین طریقے سے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, ایشو بھی نہیں ہے. تو سر سی ایم جو پنجاب ہیں مریم نواز, ان کے کام کو اور ان کی کارکردگی کو آپ ابھی تک کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے جو میرا ذاتی خیال ہے, میں ان کو 1000% اس پہ نا نمبر دینا چاہوں گا ہر حوالے سے. اب دیکھیں جو ہے ٹرانسپورٹ کا ہمارا جو نظام ہے, آپ بھی ٹریول کرتی ہوں گی, جو ہمارا لوکل نظام ہے کتنا وہ خراب ہو چکا ہے. آپ ایک گاڑی میں بیٹھ جائیں, بے شک آگے کہیں بھی کسی ایمرجنسی میں پہنچنا ہو, کسی جنازے میں جانا ہو, آپ نے ٹائم پہ نہیں جا سکتے, یا تو آپ کو گاڑی بک کرنی پڑے گی. لیکن اب جو بسز والا معاملہ شروع کیا ہے, اس کے علاوہ جو سب سے بہترین ان کا جو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی چھت اور اپنے گھر والا پروگرام ہے. اور بہت سارے لوگوں نے تقریباً میرے خیال میں جو اخوت کا میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گا, اخوت نے 10,000 سے زائد لوگوں کو جو ہے نا اس کے وہ قرضے دیے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے شاید کہ آپ کو سود سے بغیر قرضے مل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی مریم نواز کے بہت سارے جو پروجیکٹ ہیں اچھے ہیں, اللہ کرے ان کو نظر نہ لگے, اور جو آنے والی حکومت ہے کوئی بھی ہو, چاہے ان کی ہو چاہے کوئی بھی ہو, وہ اس کو جو عموماً ہمارے یہاں سے 70 سالوں سے 80 سالوں سے ہو رہا ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام شروع کیا تو میں آ گیا ہوں, تو میں نے پہلے اس کام کو ختم کر رہے ہیں, اس کے بعد میں نے جو 2.5 سال میں نے ادھر لگا دینے آپ کے کام کو ختم کرنے میں, اگلے 2.5 سالوں میں نے اپنا لائمل دینا ہے کہ جی یہ میں کرنے جا رہا ہوں. مریم نواز نے بہت شاندار کام کیے, اس میں مطلب ہے آپ کوئی دو راہ نہیں ہے. جی بالکل کوئی دو راہ نہیں ہے بالکل. اور سر ہم اوور آل اگر بات کریں, آپ دیکھیں تو نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں ایک طرف ڈیلیگیشن آئے اور دوسری طرف اس طرح کے واقعات ہونا, کیا جو پاکستان کا ایک امیج بنا ہے ابھی ریسنٹلی پاکستان پوری دنیا میں ایک سامنے آیا ہے کہ ایٹمی پاور بن کے دکھایا, اور یونٹی نہ صرف ہم نے پاکستان کی عوام کی افواج کے ساتھ اور ایک ساتھ مل کر ایک پیج پہ آنا, کیا اس کو یہ توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ بالکل ہیں. اب دیکھیں کوئی وقت تھا تو ہماری وہ حالت تھی ملک کی کہ کوئی ہمیں پوچھتا نہیں تھا, اور آج الحمدللہ جو ہے وہ ہماری فوجی سیاسی قیادت ساری پارٹیاں اس میں شامل ہیں. اب میں اس میں یہ نہیں کہتا ہوں فلاں پارٹی شامل نہیں ہے, وہ سب پارٹیوں نے مل کے ایک ملک کو جو ہے ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے. دیکھیں اب گھر میں بھی نا رہتے ہوئے بہت سارے بچے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں, ان میں سے ایک آدھ بچہ ایسا ہوگا جو مطلب گھر میں پکا وہ سالن بھی نہیں کھائے, وہ کہے گا جی میں تو فلاں چیز کھاتا ہوں. تو آپ 5 بندوں کو 7 بندوں کو گھر میں مینیج نہیں کر سکتے, تو ایک ملک کو چلانا واقعی ہے, اور پھر ایک پیج پہ لانا. اور اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی فیصلے ہو رہے ہوں تو پاکستان کا جو نام ہے وہ الحمدللہ ایک وہ اپنی جگہ اس نے بنا لیا, اور وہ وہاں پہ نام اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے جی پاکستان موجود ہے. اور پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جی دشمن کے پیٹ میں درد ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم انڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ معاشی حوالے سے ہم سے تگڑے, ہر حوالے سے ہمارے سے, آبادی کے لحاظ سے ان کے پاس فوج زیادہ ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم نے ان کو شکست دی ہے تو یہ سمجھیں ہمارا جذبہ ہے, اور رب ہمارے ساتھ ہے, رب ہمارے ساتھ ہے. اور
یہ اچھا کامیابی سر، ملی ہے. چونکہ آپ کرائم جرنلسٹ بھی ہیں، کرائم رپورٹر بھی ہیں، تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جرنلزم پہلے تو ایک محدود حد تک ہوتی تھی کہ آپ نے ایک پراپر وے میں ڈگری سے جانا ہے اور اس ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ آئیں گے، لیکن آج کل ہر دوسرا شخص جرنلسٹ بنا ہوا ہے. موبائل فون جس کے پاس ہے وہی جرنلسٹ ہے. اور سوشل میڈیا کا جو کردار ہے اس طرح کے انوائرمنٹ میں، اس طرح کے ماحول میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جرنلزم ایک بہت، میں سمجھتا ہوں سمندر ہے. میں بھی بہت بعد میں آیا ہوں. مجھے آپ پیرا شوٹ کے ذریعے کہہ سکتی ہیں، لیکن پیرا شوٹ کا مطلب ہے میں نے 94 میں جب میں نے گریجویشن کیا تو اس وقت میں نے الحمدللہ جرنلزم کے ساتھ کی ہے. آج کا دور جو آپ ایک باقاعدہ جو ہے نا رول اور قانون جس طرح بن رہے ہیں وہ بننے چاہیے. آپ نوجوان نسل کو پلیٹ فارم دیں. ہمارے یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے نا کہ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہ رہی ہیں تو میں اگر اس فیلڈ میں ہوں تو آپ آئی ہیں، تو میرا کام یہ ہے کہ میں اب میرا وقت کم ہو رہا ہے، آپ نے آگے فیلڈ میں میری جگہ سنبھال لیا کسی اور نے. مجھے یہ چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ میں ان کو سمجھا سکتا ہوں، جو کچھ ان کو دے سکتا ہوں دینا چاہیے. یہ چیز ہونی چاہیے اور باقاعدہ اس کا ایک میکنزم ہونا چاہیے گورنمنٹ کے پاس. اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو آنے والے نئے ہیں ان کو چاہیے کہ سینئرز کی عزت کرے. اب مطلب ہے اگر آپ کی ایک ویڈیو 1,00,000 1,50,000 کے اوپر چلی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بہت بڑے آپ صحافی بن گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کچھ اور نیا کرنے کی کوشش کریں کہ جو اگلا آپ کا پروسیس ہو وہ ملین کے اوپر جائے. تو مطلب ہے کہ لیکن اس کے لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. سینئرز اور جونیئرز جب مل کے کام کریں گے تو ایک جو ہے، اب انڈیا کو دیکھیں نا، بار بار انڈیا کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو، پاکستان ان کے لیے ٹارگٹ ہے. ان کا بچہ ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کے آپ یوٹیوب کنٹینٹ کوئی چیز دیکھ لیں وہ ہمارے اگینسٹ ہوگی. لیکن ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے ہم 2 حصوں میں بڑھ جاتے ہیں فل فور. مطلب ہے کہ جو کل حکومت میں تھے ان کے لیے ہماری آرمی اچھی تھی، ان کے لیے سب کچھ اچھا تھا. آج وہ حکومت سے باہر نکلیں تو سارا ملک ان کے لیے گندا ہو گیا. وہ ایک آنکھ سے دیکھ لیں. تو ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلی آنکھوں سے چیز کو دیکھیں. جب آپ کے اوپر مصیبت آئے اس کو برداشت کریں، پھر دوبارہ کوشش کریں اور دوبارہ آگے آئیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور سر میں چونکہ وقت بھی مخصوص ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ملک میں تو اس کا ایک ٹراما ہوتا ہے. تو ہمارے لوگوں میں تھوڑی سی یہ بھی چیز کم ہے کہ اس طرح کے ٹراما کو، اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا جائے آن گراؤنڈ. تو تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو اس حوالے سے بھی آپ آگاہ کر دیں کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہو یا اس طرح کے آپ واقعات دیکھیں تو ان کو کیسے آپ نارملائز کریں. دیکھیں ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. 2005 میں غالباً زلزلہ آیا تھا جی، تو قوم ایک بن کے ابھری ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جب بھی سیلاب آیا تو قوم ایک مطلب ہے متحد ہو کے سامنے ساری انہوں نے سیاسی مخالفتیں اپنی ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے آپ کو ایک قوم کی طرح پیش کیا. اسی طریقے سے لیکن اب دشمن نے جو ہے نا اپنی پالیسی بھی بدلی ہوئی ہے. آپ کو یہ جو واقعہ ہوا ہے دیکھیں، یہ مسجد کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا، امام بارگاہ کو ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ پاکستان میں آلریڈی سیکٹ بیس جو ہے نا بڑی ہی چیزیں ہوتی ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں. مطلب ہم دیکھیں شیعہ سنی تضادات میں ہم جائیں تو کافی ایگریسونیس پایا جاتا ہے. تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے عام عوام کو پھر کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا. آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کا کام ہے ان کو موٹیویٹ کرنا. اب دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو کہاں پہ ٹارگٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی بھی چیز اب اٹھا کے دیکھ لیں. بلوچستان کا ایشو ہے نا، اب دیکھیں کہ کون سے وہ اکاؤنٹ ہیں جن کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کون پروموٹ کر رہا ہے. پاکستان میں بیٹھ کے کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ کل واقعہ ہوا ہے، بہت سے اکاؤنٹ ایسے تھے سوشل میڈیا پہ جنہوں نے کچھ اور الفاظ استعمال کر کے اس چیز کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی، انتشار پھیلانے کی کوشش. لیکن اس میں جو ہمارے جتنے بھی مذہبی حوالے سے چاہے وہ جس مرضی فقہ سے تعلق رکھیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو فوکس کریں. وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کس طریقے سے کرنا ہے. اگر اس وقت آپ نے فیصلہ کر لیا، وہ فیصلہ آپ کا آنے والی نسلوں کے اوپر جائے گا. اگر اس وقت آپ نے جلد بازی کر لی اور آپ نے کوئی اس طریقے کا فیصلہ کیا کہ اس کے بعد پھر تاریکی ہے.
بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ اپنی قیمتی تھاٹس شیئر کی. ناظرین اتنا ہی کہوں گی کہ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں ہر تضاد سے بالا تر ہوتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا تھا اور ہم نے ہی اس کو آگے لے کر جانا ہے. تو کوشش کریں کہ ہم دشمن کے جو پروپوگنڈے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ایک اچھا اور ایک مثبت کردار ادا کریں، نہ کہ اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ اور انتشار پیدا کر کے ملک کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائیں. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. پاکستان زندہ باد.